دوستوں، نماز فجر کے بعد یہ وظیفہ صرف 11 بار بتائے گئے طریقے سے پڑھ لینا، جوان بیٹوں کی کامیابی دیکھ کر دنیا بھی حیران رہ جائے گی، کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی۔ اللہ والوں، یہ عمل غیبی دولت کا بادشاہ عمل ہے۔ اگر آپ رزق اور دولت سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، کامیابیوں کی منزلوں کو چھونا چاہتے ہیں، تو آج میں اپنے تمام بہن بھائیوں کے لیے دولت کا ایک تیز ترین وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ جو بندہ بھی یہ وظیفہ نماز فجر کے بعد صرف 11 بار یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لے گا، شام تک 900 کروڑ بھی مانگے گا تو ہاتھوں میں ہوں گے۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ بہت ہی پاورفل ہے۔ اس وظیفے کے بے حد فائدے ہیں۔ جو شخص نماز فجر کے بعد اس خاص قبولیت کی گھڑی میں یہ وظیفہ صرف 11 بار بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر رب کریم سے جو بھی مانگے گا، رب کی ذات اس کو غیب سے نوازے گی۔ اگر کوئی بندہ غیب سے رزق اور دولت سے مالا مال ہونا چاہتا ہے، غیب سے اپنے خزانوں کو بھروانا چاہتا ہے، غیب سے اپنی ہر مشکلات پریشانیوں کا خاتمہ چاہتا ہے، تو صبح نماز فجر کے بعد یہ وظیفہ صرف اور صرف 11 بار بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ آپ کا پورا دن اچھا جائے گا۔ جہاں آپ جائیں گے وہاں کامیابیاں آپ کی قدم چومیں گی۔ اور جو مائیں اپنے جوان بیٹوں کی بے روزگاری کی وجہ سے پریشان ہیں، جن کو نوکری نہیں ملتی، انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے جوان بیٹا کامیاب ہو جائے گا، نوکری بھی ملے گی، اور جہاں قدم بڑھائے گا کامیابیاں اس کے قدم چومیں گی۔ اور میری وہ تمام بہنیں، تمام بیٹیاں، تمام مائیں، تمام بزرگ جو کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے حالات بدلنے کا نام تک نہیں لیتے، جو کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہماری حاجات پوری نہیں ہوتی، وہ دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر آج صبح نماز فجر کے بعد یہ وظیفہ صرف 11 بار پڑھ کر دیکھ لے۔ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ تو کیا، آپ کے گھر کا بچہ بھی ارب پتی بن جائے گا۔ جس گھر میں ہر وقت نحوست رہتی ہے، مایوسی رہتی ہے، تنگ دستی رہتی ہے، آپ لوگ سستی کا شکار ہیں، تھکاوٹ کا شکار ہیں، آپ کے سر میں، آپ کے کمر میں، آپ کے ٹانگوں میں، آپ کی جانگوں میں درد رہتا ہے۔ درد اتنا ہے کہ آپ کا دل ہی نہیں کرتا میں بستر سے اٹھوں۔ یعنی آپ لوگوں کے گھر میں مایوسی سی چھائی ہوئی ہے، نحوست سی چھائی ہوئی ہے۔ تو اللہ والوں، آپ لوگ اس وظیفے کو صرف 11 بار بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیں۔ آپ کے گھر کے کونے کونے سے غربت کا، تنگ دستی کا، بیماریوں کا، پریشانیوں کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ رب کریم سے جو بھی مانگو گے، میرا رب مقدر میں لکھ دے گا، کیونکہ رب کی ذات مانگنے والے کو پسند کرتی ہے۔ اور جب کوئی بندہ صبح نماز فجر کے بعد اٹھتا ہے، اپنی نیند خراب کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تسبیحات کرتا ہے، اعمال کرتا ہے، اور پھر اپنی حاجات کو لے کر ہاتھ اٹھائے رب کریم سے مانگتا ہے، میرا رب فرشتوں سے فرماتا ہے، میں راضی ہوں۔ اس بندے کی فرشتے فرماتے ہیں، میں راضی ہوں اور رب بھی راضی ہے، اور تمام دنیا جہان کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کے دل میں بھی ان کی محبت ڈال دی جاتی ہے، ان کی عظمت ڈال دی جاتی ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنی کھلی آنکھوں سے رب کے معجزات کو دیکھنا چاہتا ہے، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، اپنے گھر سے بے سکونی کا، بے برکتی کا خاتمہ چاہتا ہے، اپنے گھر سے تمام نحوستیں، تمام طرح کی بیماریاں، تمام طرح کی رزق اور دولت کے مسائل کا خاتمہ چاہتا ہے، تو آج صبح نماز فجر کے بعد صرف 11 بار یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ جو ساری عمر نہ مل سکا وہ آج مل جائے گا۔ اللہ والوں، یہ وقت رب کریم سے مانگنے کا وقت ہے، رب کریم کو راضی کرنے کا وقت ہے، رب کریم سے اپنی تمام کی تمام سال کا رزق حاصل کرنے کا وقت ہے۔ اللہ والوں، ابھی وقت ہے، رب کو راضی کر لو، ایسا نہ ہو کہ رب ناراض ہو جائے۔ جو آپ کا گھر تھوڑا بہت چل رہا ہے، آپ لوگ بالکل ہی محتاج ہو جائیں۔ رب کریم سے جو لوگ انعامات لینا چاہتے ہیں، خزانوں سے جھولیاں بھرنا چاہتے ہیں، تو وہ یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑیں۔
جو لوگ رب کریم سے اپنی ہر بات کو منوانا چاہتے ہیں، انعامات سے جھولیاں بھروانا چاہتے ہیں، رحمت و برکتوں سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، منہ سے نکلی ہر بات، ہر حاجت کو پورا کروانا چاہتے ہیں، تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ صبح نماز فجر کے فوراً بعد یہ وظیفہ لازمی پڑھ لیں۔ آج وقت ہے، آج موقع ہے۔ رب کریم سے اگر کوئی بندہ اپنی پسند کا نوکری اور من پسند کی شادی، بڑی سے بڑی حاجت کو لے کر بھی آج یہ وظیفہ پڑھے گا تو رب کریم کی ذات غیب سے اس کو رزق اور مال و دولت عطا فرمائے گی۔ بڑا ہی بدقسمت ہے وہ انسان جو سوتا رہے گا، صبح اٹھ کر نماز فجر کے بعد اس عمل کو نہیں پڑھے گا، نماز فجر کو ترک کر دے گا۔ اللہ والوں، صبح کا وقت دولت اور رزق کی تقسیم کا وقت ہوتا ہے۔ صبح کا وقت اللہ رب العزت فرشتوں کے ذریعے رزق کو پوری دنیا میں عام کرتے ہیں، اور جو بندہ صبح اٹھ جاتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ جو سوتا رہ جاتا ہے اللہ پاک اس کو ناکامیابیوں میں ڈھکیل دیتے ہیں۔ اس وظیفے کو آپ نے ہرگز بھی لاپرواہی میں نہیں گزارنا۔ اس وظیفے کو چھوڑ بیٹھیں گے تو اللہ والوں بہت پچھتائیں گے۔ اللہ والوں، آج کا یہ خاص عمل آپ کو اس قدر رزق اور مال و دولت دے گا کہ آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے۔ آپ لوگ مانگنے والوں سے بانٹنے والے بن جائیں گے۔ آپ لوگ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے بے حساب رزق اور مال و دولت حاصل کریں گے۔ ایک وقت وہ تھا جب آپ لوگ کامیاب تھے، جب اللہ پاک کی رضا بھی آپ کے ساتھ شامل حال تھی اور آپ لوگ خوب اللہ رب العزت کے حلال رزق سے مستفیض ہو رہے تھے۔ اور آج کا وقت ہے کہ آپ لوگ تنہائیوں میں اور رات کے گڑھوں میں دفن ہو گئے ہیں۔ اللہ والوں، آج اگر آپ لوگ اپنے کاروبار میں ترقی، عروج اور کامیابی چاہتے ہیں، جس کی دکان پر گاہک نہیں آتے، وہ یہ وظیفہ اپنی دکان کو ذہن میں رکھ کر پڑھ لے یا پھر دکان پر بیٹھ کے پڑھ لے۔ اللہ رب العزت کا ایسا کرم ہوگا کہ دکان پر گاہکوں کا رش لگ جائے گا۔ جس کاروبار کا چلتا ہوا کاروبار بند ہو گیا، نظر بد اور حسد اتنی بری چیز ہے کہ بندے کو آسمان سے زمین پر لے آتی ہے، کامیابی سے پستی پر لے آتی ہے۔ 1 منٹ ہی لگتا ہے۔ اگر آپ نظر بد سے، حسد سے، جادو جنات سے رب کی حفاظت میں جانا چاہتے ہیں، اپنی ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ در بدر کی ٹھوکریں کھانا پڑے، تو پھر آپ لوگوں نے آج صبح نماز فجر کے بعد یہ وظیفہ جلدی سے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 ٹائم صرف پڑھنا ہے۔ کتنا وقت لگ جائے گا 11 بار یہ وظیفہ پڑھنے میں؟ زیادہ سے زیادہ آپ کے 1 منٹ لگے گا یا 2 منٹ لگیں گے۔ اور اگر کوئی بندہ 1-2 منٹ اللہ رب العزت کے لیے نکال نہیں سکتا، پھر وہ 12 گھنٹے کی ڈیوٹیاں کر تھک جائے گا، لیکن کامیاب نہیں ہو پائے گا، کیونکہ کامیابیاں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں۔ اللہ پاک کی رضا اگر آپ کے کام کے ساتھ شامل حال ہے تو پھر آپ لوگ کامیاب ہیں، اور اگر آپ کے پاس اللہ رب العزت کی رضا شامل نہیں تو آپ لوگ ناکامیاب انسانوں میں سے شمار ہوتے ہیں۔ آپ لوگ دنیا جہاں کی کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہوں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، انڈیا سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی صبح کا وقت ہو فجر کی نماز ادا کر لیں۔ اللہ والوں، ایک تو وہ نماز ہوتی ہے جو ہم لوگ 2 سنتیں خود پڑھتے ہیں، پھر امام صاحب کے پیچھے ہم لوگ جماعت کے ساتھ 2 فرض پڑھتے ہیں، اس کے بعد ایک دعا ہوتی ہے، اس دعا کے بعد پھر آپ لوگوں نے اس عمل کو پڑھنا ہے۔ جو میری بہنیں ہیں وہ گھر میں ہی پڑھیں گی، ان کے لیے سب سے بہترین وقت ہی گھر میں پڑھنے کا ہے، اور وہ تہجد کے فوراً بعد جو نماز کا وقت شروع ہوتا ہے، جیسے کہ ابھی نماز جو ہے وہ 5:10 میں وقت ہے جو شروع ہو جاتا ہے، تو آپ لوگ کوشش کریں کہ آپ لوگ اس وقت ہی اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ لیں۔ اپنے ملک کے حساب سے جب بھی آپ کا انتہائی وقت ہو، نماز کا شروعاتی وقت ہو، تو عورتوں کے لیے یہی حکم ہے کہ شروعاتی وقت میں ہی وظیفہ پڑھ لیں۔ اول آخر وقت میں پڑھ لیں گی تو کوئی حرج نہیں، لیکن جلدی پڑھیں گی تو زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ آپ لوگوں نے صرف اور صرف 11 بار تو پڑھنا ہے۔ فجر کا وقت تو ویسے ہی تنہائی کا ہوتا ہے، اللہ پاک سے مانگنے میں مزہ آتا ہے، کیونکہ فجر کی نماز کے اندر روح کا سکون ہے، روح کی خوراک ہے۔ آپ لوگ آج صبح اٹھ کر دیکھیں، آپ کو بہت مزہ آئے گا، آپ کو نور ہی نور ملے گا، روحانیت ملے گی، اللہ پاک کی طرف سے آپ کو ایسی غیبی قوت ملے گی، آپ لوگ خود حیران
اور پریشان ہو جائیں گے۔ اللہ والوں، جو ابھی تک اس روحانیت کو محسوس نہیں کر پایا، وہ آج ایک بار فجر کی نماز کو پڑھ کر تو دیکھے، اس کو اندازہ ہو جائے گا کہ فجر کی نماز کے اندر اللہ پاک نے کتنا نور اور کتنا سکون اور پورا دن کتنا اچھا گزرے گا۔ نہ غصہ آئے گا، نہ چڑچڑاہٹ ہوگی، نہ آپ کسی سے لڑیں گے۔ اللہ پاک آپ کو بالکل ہی ٹھنڈا کر دے گا، آپ کے غصوں کو ختم کر دے گا، اور جب غصہ ختم ہو جاتا ہے تو اللہ والوں کامیابیاں ملتی ہیں، کیونکہ ہمارا اخلاق بہتر ہو جاتا ہے۔ جس کا اخلاق بہتر ہوتا ہے اس کی دنیا بھی اچھی، اس کی آخرت بھی اچھی۔ میں اپنی طرف سے بات نہیں کہہ رہا، یہ ایک حدیث کا مفہوم ہے۔ آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب کرنا کیا ہے؟ صبح نماز فجر کے فوراً بعد بتائے گئے طریقے سے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اس سے پہلے میں آج کی خصوصی دعا کرتا ہوں، جو لوگ دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں آمین ضرور کہیے گا۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے۔ میرے مولا، ہم سب کی تنگ دستی کو دور کر دے، ہمارے دل کی بے چینی کو ختم کر دے، ہمیں قوت و آشنائی سے مستفیض فرما دے۔ میرے مولا، ہمیں سستی سے بچا۔ میرے مولا، ہمیں حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما۔ جوان بیٹیوں کے مقدروں کو اچھا کر دے، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما۔ میرے مولا، جو بے روزگار ہیں اچھا روزگار عطا فرما، جو بے اولاد ہیں صاحب اولاد بنا دے، جو ماں باپ اپنے بچوں کی نافرمانی کی وجہ سے پریشان ہیں، بچے بہت زیادہ نافرمانی کر رہے ہیں، بہت ضد کرتے ہیں، اپنے والدین کا کہنا نہیں سنتے، بات نہیں مانتے، نشوں میں لگ گئے ہیں۔ میرے مولا، ان تمام بچوں کو صراط مستقیم پر چلا، ان بچوں کے دل میں اپنے ماں باپ کی محبت بے تحاشا پیدا کر دے۔ جو میری بہنیں سسرال میں تنگ آ گئی ہیں، شوہر بھی بات نہیں سنتا، شوہر بھی محبت نہیں کرتا، شوہر کی محبت بھی آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہے، میرے مولا دونوں میاں بیوی کے درمیان تڑپنے والی محبت پیدا فرما دے۔ ہر بیٹی کے گھر کو بچا لے، طلاق کی نوبت سے بچا لے۔ میرے مولا بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی خیر فرما اور ان کی نظر کرم فرما، ان پر نظر رحمت فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں، ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العزت کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ پہلے آپ نے فجر کی نماز پڑھ لی، اس کے بعد فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ لوگوں نے سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو حسابی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ صرف اور صرف 3 بار پڑھنا ہے، 3 بار اول اور 3 بار آخر۔ توجہ کیجئے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک ویڈیو کو اسکپ اور کاٹ کر دیکھ رہے ہوں، لیکن اب فجر کی نماز کے بعد کا شرطیہ اور خاص عمل بتانے جا رہا ہوں۔ ایک ایک نکتہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ اگر آپ کی ویڈیو اسکپ یا کاٹ کر دیکھنے سے اگر وظیفے کا یا عمل کا کوئی خاص حصہ چھوٹ گیا تو وظیفے کا فائدہ نہ ہوگا۔ پچھتاوے سے بہتر ہے ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ انشاءاللہ العزیز 1 منٹ کا عمل ہے، آپ کی تمام تقدیر کے بنتالوں کو کھلوا دے گا۔ 900 کروڑ بھی مانگو گے تو انشاءاللہ آپ کے ہاتھوں میں ہوں گے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کو نیا گھر چاہیے، آپ کو نئی گاڑی چاہیے، من پسند نوکری، من پسند شادی، آپ اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، آپ دنیا کی بڑی سے بڑی حاجات، بڑے سے بڑے خواہش کے لیے یہ وظیفہ صرف ایک بار پڑھ کر دیکھیے گا۔ آج رب کریم سے مانگتے وقت ہچکچانا مت۔ آپ رب سے مانگ رہے ہیں جو خزانوں کا مالک ہے،
جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا۔ رب سے جب بھی مانگا جاتا ہے تو اللہ والوں رب کی شان کے مطابق، رب کی عظمت کے مطابق اپنے دلوں میں سے تمام وسوسوں کو پاک کر کے مانگا جاتا ہے۔ اور رب جب دینے پر آتا ہے تو نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے، نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھ کر فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب یوں محسوس کریں جیسے دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم، آپ لوگ روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ نہ آپ نے کسی سے بات کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے، پوری توجہ اور دھیان اپنے عمل کی طرف، آنکھوں کو بند کر لے تو بہتر ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ نظریں دوڑائے جا رہی ہیں، نظریں دوڑاتے رہیں گے، وسوسے آتے رہیں گے۔ تو بہتر یہ کہ آپ لوگ اپنے وظیفے کی طرف اپنی نظروں کو رکھیں، اور آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ جو عمل کرنا ہے وہ اللہ پاک کا بڑا ہی بابرکت نام ہے، وہ نام یا وہابو ہے۔ آپ نے یا وہابو پڑھنا ہے، یا وہابو یا وہابو یا وہابو کو پڑھنا ہے۔ جب جب آپ کی زبان سے یا وہابو نکل رہا ہو، آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ یا وہابو رب کریم کا ایک ایسا اسم اعظم ہے کہ جب کوئی بندہ رب کو رب کے نام یا وہابو سے پکارتا ہے تو عرش الہی پر بیٹا رب راتوں رات تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیتا ہے، کیونکہ یا وہابو رب کریم کا وہ نام ہے جو ارجنٹ بیسس پر آپ کی حاجات کو پورا کرتا ہے۔ اگر کوئی ارجنٹ کامیاب ہونا چاہتا ہے، جلد کامیاب ہونا چاہتا ہے، جلد اپنی خواہشات کو پورا کرنا چاہتا ہے تو یا وہابو کو پڑھا کرے۔ یا وہابو ایک بار ہو گیا، یا وہابو دو بار ہو گیا، یا وہابو تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا وہابو یا وہابو یا وہابو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 ٹائم صرف 11 بار یا وہابو پڑھنے میں کتنا وقت لگ جائے گا؟ میں نے پہلے بتایا تھا کہ میرے سمجھانے میں بتانے میں وقت لگ رہا ہے، لیکن عمل صرف اور صرف 1 منٹ کا ہے۔ آپ لوگ 1 منٹ کے اندر اس پورے عمل اور وظیفے کو آرام سے پڑھ لیں گے۔ 11 بار یا وہابو پڑھتے دوران رب کریم سے جتنا مانگ سکتے ہو مانگ لو۔ چھوٹے وظیفے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ توجہ اور دھیان کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ پڑھیں، کم پڑھیں، ستھرا پڑھیں، اچھا پڑھیں، ساتھ ساتھ رب کی حمد اور رب کی محبت میں آپ لوگ روئیں۔ رب کو رونا بہت پسند ہے، رب کو تڑپنا بہت پسند ہے۔ وہ رب اتنا غفور و رحیم ہے کہ آپ کی پوری دنیا کے جو آپ نے پوری زندگی کے اپنے گناہ کرے، ایک آنسو کے عوض وہ تمام گناہوں کو معاف بھی کرواتا ہے، اور معافی کے ساتھ ساتھ ان گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دیتا ہے۔ آپ لوگوں نے یا وہابو کو 11 بار پڑھ لیا۔ اب دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک ایسی قرآنی سورت کا وظیفہ ہے جسے صرف 3 بار پڑھنا ہے، اور یہ قرآنی سورت رب کریم کو اتنی پسند ہے کہ جب کوئی بندہ سورۃ الاخلاص کو پڑھنا شروع کرتا ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ جب پڑھنا شروع کرتا ہے تو جب کوئی بندہ سورۃ الاخلاص پڑھ کر رب کریم سے کسی حاجت کو لے کر بیٹھتا ہے تو غیب سے فرشتے زمین پر آتے ہیں، انسانی روپ میں اللہ کا کوئی ولی، کوئی نیک بندہ آ کر آپ کے تمام مسائل کا خاتمہ کر جاتا ہے۔ آپ کے سامنے ایسے وسیلے، ایسے راستے بنتے چلے جاتے ہیں کہ آپ کو یقین بھی نہیں آئے گا۔ سورۃ الاخلاص سے اتنی جلدی حاجت پوری ہوتی ہیں، ایسے بے اولاد جن کے گھر میں اولاد ہونے کا کوئی امکان نہیں تھا، صبح نماز فجر کے بعد یہ وظیفہ پانی کے گلاس پر پڑھ لیں، یا پھر رات میں 1 چمچ کشمش، جو کشمش ہوتی ہے 1 چمچ یا اس سے تھوڑی زیادہ آپ لوگ گرم پانی میں بھگو دیں اور رات میں بھگو دیں، صبح اس عمل کو پڑھیں، اس پانی پہ دم کریں، پانی کو بھی پی لیں اور کشمش کو بھی کھا لیں، انشاءاللہ شفا نصیب ہوگی۔ اور ایسی شفا نصیب ہوگی کیونکہ یہ جو عمل میں طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں یہ آپ کے رنگ کو بھی گورا کرے گا، کیونکہ کشمش جو ہوتی ہے وہ اینٹی آکسیڈنٹ ہوتی ہے، آپ کے جو بلڈ کے اندر جتنی بھی گندگی ہوتی ہے جو پیپ کے ذریعے، دانوں کے ذریعے نکلتی ہے، وہ سب کے سب پیشاب کے ذریعے خارج کر دیتی ہے۔ تو اس وظیفے کو آپ لوگ اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں۔ اب اللہ والو، جب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پر سورۃ الاخلاص کو 3 بار پڑھ لیا، 3 بار پڑھنا ہے، کس طریقے سے پڑھنا ہے؟ بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھنا ہے۔ میں ایک بار پڑھ کے بھی سمجھا دیتا ہوں، میرے ساتھ بھی پڑھا کریں یا پھر آپ لوگ دھیان سے اور توجہ سے سنا کریں، کیونکہ اللہ پاک
قرآن پاک کی جب بھی تلاوت ہونی چاہیے تو رب کی رحمتیں وہاں پر برستی ہیں۔ تو آپ لوگ ذرا دھیان سے سنیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ دو بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورۃ الاخلاص کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف اور صرف 3 بار 3 ٹائمز پڑھنا ہے۔ سورۃ الاخلاص ایک بار پڑھنے سے قرآن مجید کے 10 پاروں کا ثواب ملتا ہے، 3 بار سورۃ الاخلاص پڑھنے سے 1 مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ جب صبح نماز فجر کے بعد 3 بار سورۃ الاخلاص پڑھیں گے 1 مکمل قرآن کا ثواب ملے گا، آپ کی نیکیوں کا پلڑا بھی بھاری ہوگا اور گناہ بھی آپ کے کم ہوں گے، اللہ پاک کا فضل آپ پر برسے گا، اللہ پاک کی رحمت و کرم کے سائے میں آ جائیں گے۔ اللہ والو، جب آپ لوگ سورۃ الاخلاص پڑھ لیں اس کے بعد پھر تیسرے اور آخری نمبر پہ جو عمل کرنا ہے، یہ لازمی دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا، یہ وقت بڑی قبولیت کا ہے۔ اب آپ لوگوں نے سورۃ الاخلاص پڑھ لی، اب تیسرا اور آخری وظیفہ جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، یہ تیسرا وظیفہ اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اگر کوئی بندہ راتوں رات غیبی مدد چاہتا ہے، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، تو یہ تیسرا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ رب کریم کے ایک نام اسم جلالی کا ہے، اسم اعظم بھی کہتے ہیں۔ اس نام کو پڑھنے والا رب کو منا لیتا ہے۔ جب کوئی بندہ اس نام کو پڑھتا ہے، اس نام کا ذکر کرتا ہے، تو رب کی رحمت اپنے جلال میں آ جاتی ہے، رب کی عظمت اپنے جلال میں آ جاتی ہے۔ اور جب رب کی رحمتیں برکتیں جلال میں آ کر برسنا شروع ہوتی ہیں تو بندہ جھولی پھیلا کر بیٹھتا ہے، آپ پر چھما چھم رحمتوں کی برسات ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ صبح نماز فجر کے بعد جس بندے پر رحمت برکتیں چھما چھم بارش کے قطروں کی طرح برسنا شروع ہو جائے، سمجھ لو کہ اس کی نسلیں آباد ہو چکی ہیں، پورے سال کی پریشانیاں ختم ہو گئی ہیں، پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے گا۔ آپ جس قدر قدم بڑھائیں گے کامیابیاں مقدر ہوتی چلی جائیں گی۔ وہ ممکن ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ لوگوں کو اللہ پاک کی خاص توجہ نہ ملے۔ آپ نے کون سا نام پڑھنا ہے؟ یا ذوالجلال والاکرام، یا ذوالجلال والاکرام، یا ذوالجلال والاکرام، یا ذوالجلال والاکرام ایک بار ہو گیا، یا ذوالجلال والاکرام 2 بار ہو گیا، یا ذوالجلال والاکرام 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا ذوالجلال والاکرام کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ پورا عمل آپ کے گوش گزار کر دیا۔ پہلے نمبر پہ یا وہابو، پھر آپ لوگوں نے سورۃ الاخلاص اور اب یا ذوالجلال والاکرام کو پڑھنا ہے، 11 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ ایک بات کا احتیاط کریں، وظیفہ پڑھتے وقت اپنے خاص مقصد کو لازمی ذہن میں رکھ کے پڑھیے گا۔ اللہ پاک آپ کے لیے لازمی آسانی کا بندوبست فرمائے گا۔ اللہ پاک میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے شان خدائی کے صدقے معاف فرمائے۔ اللہ پاک ہمیشہ آپ پر اپنی خاص نظر کرم جاری و ساری فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔